السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے حاضرات کا ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس حاضرات کے اندر معقل کی تسخیر ایسے ہوتی ہے گویا کہ آپ کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ سامنے والا شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو کس نیت سے آ رہا ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی ابھی آنے والا آپ کے پاس آیا نہیں ہوتا ہے، یا اگر آ چکا ہوتا ہے ابھی کچھ اس نے بولا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے اس عمل کے مطابق جو عمل آج میں آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر آپ جان جائیں گے کہ آپ کو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو جائے گا اور آپ خود اس کی زبان کھولے بغیر آپ اس کو بتا سکیں گے کہ آپ اس مقصد سے آئے ہیں کیا، تو وہ تعجب میں رہے گا۔ یعنی یہ ایک طرح کا آپ کرشمہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس آیت کا یہ عمل ہے کہ جس آیت کے چکر میں کئی سال تک رہا، چند ایک سال تک برابر میں اس طرح کے یا اس آیت کے عمل کے چکر میں رہا پھرا، کہا سنا، باتیں کی، ضد کی، عاملوں سے جو ہے اصرار کیا کہ اس آیت کا اگر کوئی پاورفل عمل ہے تو بتائیں۔ میں نے بہت کوشش کی، جب مجھے یہ ملا، کیونکہ میں پہلے سے اس آیت کی تاثیر کو یا اس کی طاقت کا مجھے اندازہ تھا، اس لیے میں اس کے لیے بضد تھا اور پرشوق تھا کہ اس آیت کا عمل میں ضرور تلاش کر کے رکوں گا۔ تو یہ ایک ادنیٰ سا اس کا کرشمہ ہے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کسی کا استخارہ کرنا چاہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ استخارہ کر سکیں گے، یہ ایسا عمل ہوتا ہے۔ تو دوستو، عمل کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی تھوڑے سست پڑتے جا رہے ہیں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سست یا بے رغبتی کا اظہار نہیں کریں گے، آپ جو ہے ضرور اپنے جان پہچان والوں کو، دوستوں کو، احباب کو ویڈیوز شیئر کریں گے اور ان کو سبسکرائب بھی کرنے کے لیے بولیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر آدمی جب محنت کرتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ میں آپ کو عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت پیارا عمل ہے، میری تگ و دو اور حد درجے کی سعی کے بعد مجھے یہ عمل موصول ہوا ہے، میں آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوچندی دنوں میں، اب جیسے کہ نوچندی دن چل رہے ہیں اور یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج 5-6 تاریخ ذی قعدہ کی ہے، تو ایسے ہی عروج ماہ میں، عروج ماہ کہتے ہیں چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک، تو یہ عروج ماہ کہلاتا ہے، اور 15 تاریخ سے 30 تاریخ تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو زوال ماہ کہا جاتا ہے۔ تو عروج ماہ کے یہ ایام چل رہے ہیں ذی قعدہ کے، عروج ماہ میں ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ اس میں کریں، ورنہ پیر سے شروع کر لیں، بدھ سے شروع کر لیں، جمعرات سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے، اتوار سے شروع کر لیں، کبھی بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے عروج ماہ میں شروع کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، کمرہ آپ نے تنہا رکھنا ہے، یہ عمل مسجد میں نہیں کرنا، مدرسے میں کر سکتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کمرہ آپ کا تنہا ہو جائے تو کمرے کو معطر کریں خوشبو سے، اگربتی کا بخور لگائیں، کپڑوں پر عطر لگائیں، اور عطر لگانے کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، آپ کا حصار ہو گیا۔ اور اگر کہ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا تصور کر لیں آپ، انشاءاللہ العزیز کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے تصور کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ جی میں عمل کرنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ اتنا بھی بہت ہے، ہم آپ کے لیے ہر درجے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ محنت کریں، کامیاب بنیں۔ بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے جب بندہ مجھے فون کر کے یا میسج کر کے بتاتا ہے جی آپ کا یہ عمل کیا ہے، اپنے کامیاب ہو گیا ہوں میں، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اب ہر بندہ تو ہر عمل میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی بندہ کہتا ہے کمنٹ کر کے جی یہ عمل کتابی ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ یہ عمل کام نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے جی آپ کے عمل کام نہیں کرتے۔ تو میرا کوئی عمل نہیں ہے بھائی، بزرگوں کے اعمال ہیں۔ میں کوئی پیٹ سے بنا کے عمل تھوڑی آپ کو دے رہا ہوں، سب کچھ محفوظ ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے سینوں میں بھی اور کتاب کی شکل میں بھی، ایسے ہی اعمال بھی، علم بھی کتابوں میں محفوظ ہے، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ فکر کریں اپنی کہ آپ پر عمل کیوں نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر تفصیلی بحث کروں گا۔ ابھی فی الحال میں آپ حضرات کے حوالے عمل کر رہا ہوں۔ تو حصار کر لیا آپ نے، چاہے ہمارا ہی تصور کر لیں حصار میں، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس کے آگے پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور درمیان میں آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے جو منسوب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ اسی لیے میں اس آیت کے لیے تگ و دو کر رہا تھا، کیونکہ اس آیت کی تاثیر کا اندازہ مجھے پہلے سے تھا اور میں نے بڑی تگ و دو کی ہے اس عمل کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ منسوب ہے، آپ کا تذکرہ ہے۔ اب آپ عمل سن لیں، عمل کی عظیمت کیا ہے۔ عمل کی عظیمت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحق یا لطیف الخبیر یا علام الغیوب۔ ایک بار پھر سن لیں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحق یا لطیف الخبیر یا علام الغیوب۔ یہ عمل آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 3 بار، درمیان میں آپ نے یہ 3125 مرتبہ پڑھنا۔ مشکل سے 1 گھنٹے کا ٹائم لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا، اس کی تعداد پہ نہ جائیں آپ، مشکل سے 1 یا سوا گھنٹہ، زیادہ نہیں لگے گا۔ اور یہ آپ نے مسلسل 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 40 دن کے بعد آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے شخص کا تصور کریں گے نا تو فوراً آپ کے ذہن میں، آپ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ یہ بندہ اس مقصد سے آیا ہے، اس لیے آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، آپ سے یہ چاہتا ہے، آپ کے سامنے یہ چیز محسوس ہونے لگے گی خود بخود۔ کسی کا استخارہ کرنا چاہیں گے، فی الفور انشاءاللہ استخارہ ہوگا۔ کسی کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ بندہ میرے لیے کیسا رہے گا یا میرے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہیں گے، انشاءاللہ فوراً آپ کو جو ہے نا استخارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین چیز ہے، لاجواب چیز ہے، انشاءاللہ آپ قدر کریں گے۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میرے تمام سبسکرائبر کو عام اجازت ہے، انشاءاللہ کریں۔ بہت پیارا عمل ہے واقعتاً، اگر میں دل نکال کے رکھ دوں تو شاید آپ کو یقین ہو یا نہ ہو، لیکن جو عمل یہ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں بھائی، ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ، اگر اس کی قسمت ہی خراب ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، یقین کر لیں انشاءاللہ۔ ایسی چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت پیاری چیز دے رہا ہوں، اور اس میں آپ نے پرہیز جلالی اور جمالی کرنا ہے، ترک حیوانات یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ شادی شدہ ہے تو کوشش کریں ہم بستری سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں، پورے تصور کے ساتھ کریں، اللہ سے دعا کے ساتھ کریں، ناکامی کا سامنا ہی نہیں ہونا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ شکریہ، خوش ہوں آج، جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔